أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام، آج تراویح کے اندر مختلف صورتیں پڑھی گئی. ہر ایک صورت کے اندر ایک بہت بڑا سبق تھا. آج اتنی مشکل ہوئی کہ کون سی بات پر آج بات کروں. سورہ عنکبوت سے لے کر سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، اس طریقے سے ہر سورت کے اندر کوئی نہ کوئی ایک عجیب سا واقعہ، کوئی نہ کوئی ایک عجیب سی ہمارے لیے درس عبرت والی بات. تو میں نے سوچا کہ سورہ لقمان کی ایک آیت کو آج عنوان بنا دیں. سیدنا لقمان علیہ السلام، ان کے متعلق اکثر روایتوں میں تو یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک ولی تھے. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں نبیوں کے واقعات کو بیان کیے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی بھی اور ولیات کی بھی، یعنی اللہ کا ولی اگر مرد بن جائے تو اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر، اگر عورت ہو جائے تو اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر. حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر حالانکہ وہ نبی نہیں، حضرت مریم کے والدہ کا ذکر حالانکہ وہ نبی نہیں، فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر حالانکہ وہ نبی نہیں. اسی طریقے سے یاسین کے اندر وجاء رجل کے نام سے ایک بات وہاں کہی گئی حالانکہ وہ نبی نہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو وہاں ایک رجل، ایک آدمی کا ذکر آیا حالانکہ وہ نبی نہیں. ولی ہو جائے تو بس قرآن کریم کے اندر اس کا نام ایسے محفوظ ہو جاتا ہے کہ قیامت تک اس کا نام جیتا جاتا ہو جاتا ہے. تو سیدنا لقمان علیہ السلام کے متعلق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لقمان کو دیکھا ہے. لقمان پست قد ہیں، یعنی زیادہ اونچے نہیں ہیں، پست قد ہیں. رنگ ان کا بہت سیاہ ہے، بہت کالے ہیں، اور ناک ان کی بہت اونچی ہے، ہونٹ ان کے موٹے موٹے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حبشی النسل ہیں، حبشی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا باقاعدہ حلیہ مبارک بیان فرمایا. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے ایک باکمال آدمی کو دیکھا کہ اس کے اندر بہت کمال ہے، علم ہے، فضل ہے، لیکن کالا ہے، اور وہ اپنے اندر اپنے کالے پن اور اپنے حبشی ہونے پر وہ شرمندہ ہے. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فلاں کالا ہونا کیا عیب ہے؟ کیا عیب مت سمجھ، کالا ہونا تیرے لیے فخر ہے. اور پھر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ کالے لوگ کیسے کیسے اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں. پھر فرمایا، دیکھو سیدنا لقمان علیہ السلام یہ سیاہ فام تھے، حبشی تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے وہ حبشی تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو بدر میں شہید ہوئے حضرت مہجہ، وہ بھی حبشی تھے. تو فرمایا، کالا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، دل کا اجالا ہونا یہی بہت بڑی بات ہے. دل کا اجالا ہو جائے تو کالا ہونا، میں کہہ رہا ہوں دل کا اجالا ہو جائے تو کالا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ گوروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بہت نیک آدمی تھے
اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ ان کے لیے نصیحت کرنے کے لیے کرسی دی جاتی تھی، یعنی کوئی بڑا آدمی ہو تو نبی کے سامنے نصیحت کرنے کے لیے ان کو بیٹھک دی جاتی ہے، کیونکہ ان کی نصیحتیں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چرواہا اس نے دیکھا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا جو ہے ایک بہت بڑا امت کا یعنی جم کرتا ہے، سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اور وہاں دیکھا تو نصیحت کس کی ہو رہی ہے؟ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہو رہی ہے۔ تو اس کو تعجب بہت ہوا، وہ انتظار کیا، اور آنے پر اس نے کہا اے فلاں، کیا تو وہ آدمی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ بکریاں چراتا تھا؟ ہمارے ساتھ بکریاں چراتا تھا؟ ہاں میں وہی ہوں۔ کیا تو وہ آدمی نہیں ہے جو فلاں قبیلے کا غلام تھا؟ ہاں میں وہی ہوں۔ کیا تو فلاں آدمی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے؟ وہ اس طریقے سے پوچھتا ہوا آخر کہا کہ آخر تجھے اتنی عزت کیسے مل گئی؟ اللہ کے نبی کے دربار میں تجھے نصیحت کرنے کے لیے بٹھایا جا رہا ہے، آخر تیرے اندر کون سی وہ خوبی ہے؟ تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب زبان کھولی تو غلط بات کبھی نہیں کہی، میں نے کبھی بھی سچائی سے کام لیا، سچی بات، کام کی بات کی ہے، اور کبھی میں نے بیکار بات اپنی زبان سے نہیں نکالی ہے، یعنی بات پہلے تولو بعد بولو، یہ میرا انداز تھا۔ ہمیشہ میں خاموش رہا کرتا تھا، جو بات کام کی ہو وہی، کیونکہ جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بیکار بات نہیں کرتے ہیں۔ بدر جمہر ایک بہت بڑا وزیر گزرا ہے، بادشاہ کے سامنے جب سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کسی بات پر بات کر رہا تھا، تو جب وزراء سے مشورہ لے تو عادت کیا ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی ایک اپنے طرف سے مشورہ، وہ ڈھنگ کا ہو یا بے ڈھنگ کا مشورہ ہو، وہ سمجھتا ہے میرا مشورہ اچھا ہے۔ بدر جمہر خاموش بیٹھا ہوا تھا، سارے وزیر ایک ایک بادشاہ کے سامنے مشورہ رکھ رہے تھے۔ وزیر بہت دیر دیکھتے رہے کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ کا قریبی وزیر یہ کیوں نہیں بول رہا؟ آخر ایک وزیر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ آپ وزیر ہیں اور سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ تو بدر جمہر نے اس وقت دو باتیں کہی، وہ ہمیں سونے کے پانی سے لکھنے کی بات ہے۔ بدر جمہر نے کہا جس بات پر ہمارا مشورہ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا ہم کو خود معلوم نہیں ہے، ایک نئی بات ہے، جو بات تجربے کی ہو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ایک نیا میٹر چھیڑا گیا ہے، بادشاہ ایک نیا کام کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت مشورہ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ تو میں نے دو باتیں اس وقت اپنا لی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بادشاہ جو آخر میں مشورہ دے گا میں کہوں گا کہ حضور آپ کا مشورہ اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کام اچھا ہو گیا بادشاہ خوش ہو جائے گا، اگر وہ کام غلط ہو گیا تو بادشاہ کے عتاب میں نہیں آؤں گا۔ اگر میرا مشورہ بادشاہ کے مشورے کے علاوہ ہو اور وہاں کامیابی نہ ملے تو بادشاہ مجھے سب سے پہلے جیل میں کرے گا کہ تیری وجہ سے مصیبت آئی، اس لیے میں بادشاہ کے مشورے پر اپنے مشورے کو لے جاتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کام صحیح چلتا ہو، بیماری کے لیے دوائی صحیح چلائی جاتی ہو تو وہاں ایک نئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ جو مشورہ دے رہے ہو ایک حد تک صحیح مشورہ ہے، تو میں خواہ اپنی زبان کیوں کھولوں، اپنی بات کو ویسٹ کیوں کروں؟ میں خاموش دیکھتا بیٹھا ہوا تھا کہ بیمار بھی صحیح ہے، علاج معالجہ بھی صحیح چل رہا ہے، مجھے نئے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سیدنا لقمان علیہ السلام وہ تھے کہ ان کی نصیحتیں جو ہیں وہ بہت بڑی تھی۔ تو انہوں نے اس چرواہے سے کہا کہ میں خاموش رہتا ہوں اور جو بولتا ہوں سچی بات بولتا ہوں، اور جب بولتا ہوں تو بیکار بات نہیں کرتا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے مالا مال کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک محدث تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ایسے بھی ہے کہ سیدنا لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے مشورہ کیا کہ لقمان تمہیں کیا چاہیے، نبوت چاہیے یا حکمت چاہیے؟
تو سیدنا لقمان अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मुझे हिकमत दे दीजिए, मुझे नबूवत नहीं चाहिए, हिकमत दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने हिकमत से ऐसे मालामाल किया कि जब उठे हैं तो उनका मिजाज ही बदल चुका था, उनकी सोच ही बदल चुकी थी, उनके जबान से निकलने वाले अल्फाज ही कुछ और थे, सारे चीजें। तो पूछने वालों ने पूछा कि नबूवत बड़ी है या हिकमत बड़ी है? जब आपके सामने दोनों बातें रखी गई कि नबूवत चाहिए, नबी बन जाओगे, या हकीम जैसे जालूस से, अरस्ताली से, ये सब चीजें है ना, वैसे बन जाएंगे। तो सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम की वहां जो बात है वो भी हिकमत भरी है। फरमाने लगे कि नबूवत अल्लाह ताला मशवरा करके नहीं देते हैं। अल्लाह ताला जब किसी को नबूवत देना चाहते हैं तो अल्लाह ताला पहले ही से उनको मुंतखब कर लेते हैं, तब जाके उन्हें नबी बनाते हैं, वो नबूवत के काबिल रहते हैं। अल्लाह ताला ने मुझसे मशवरा किया, अब मुझे मालूम नहीं कि उस नबूवत की मुझे मेरे अंदर कैपेसिटी है भी कि नहीं। खामखा मैं नबूवत की आस लगाऊं और अल्लाह ताला से नबूवत ले लूं, और उसकी मेरे अंदर अहलियत नहीं थी, काबिलियत नहीं थी, तो मैं इम्तिहान में आ जाऊंगा। लिहाजा मैंने अल्लाह ताला से हिकमत मांगी है। तो सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैना लुकमानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, हमने लुकमान को हिकमत से माला माल किया। हिकमत किसको कहते हैं? अक्लमंदी। बात बोले तो भी ऐसा कि दूर तक सोच कर बोले, आंख दिल के हमारी सामने की आंख से देखकर नहीं बल्कि दिल की आंखों से देखकर कोई मशवरा दें, तो इसको हकीम कहते हैं, हकीम वक्त। एक हम जो हकीम कहते हैं वो हकीम नहीं है, जो हाथ देखे दवाई दे दे हम उनको हकीम साहब कहते हैं। अरबी में उसको हकीम नहीं बल्कि तबीब कहा जाता है। हकीम जो है उसको दस्तूर का लफ्ज दिया जाता है। डॉक्टर जो कहते हैं, ये डॉक्टर वो नहीं है जो हाथ दे के दवाई देता है, अक्लमंद को डॉक्टर कहा जाता है। जो बहुत बड़ी ऊंची पढ़ाई पढ़ लेते हैं उनको डॉक्टर का लक़ब दिया जाता है। वैसे सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम हकीम वक्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने लुकमान को हिकमत दिया और उनसे कहा अनिश्कुर लिल्लाह, ये जो नेमत तुम्हें मिली है इसका शुक्र अदा करते रहो। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला जब हमें कोई नेमत देते हैं तो उस नेमत पर सबसे पहले ये नहीं देखना चाहिए कि जो चीज मिली है कितनी मिली है, मैं जितना मांगा हूं वो उतनी मिली है, नहीं मिली है, नहीं, वो थोड़ी सी सही, वो जो नेमत मिल गई तो नेमत मिल जाने पर सबसे पहले सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह मैं इसके काबिल नहीं था, तूने जो दिया है ये तेरा फजल है, ये तेरी तरफ से एहसान है, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ। थोड़ी चीज मिल जाने पर भी जब बंदा शुक्र अदा करना शुरू करता है तो वो नियमत बढ़ती चली जाती है। जब थोड़ी चीज मिल जाने पर अल्लाह से शिकवा करता है, अल्लाह मैं कितना मांगा था तो कितना दिया है, ये मुझे बस नहीं है, तो जो मिला वो भी खत्म हो जाता है। तो फरमाया अनिश्कुर लिल्लाह, हिकमत दी गई है, माल नहीं, अकल दी गई है, दौलत नहीं, लेकिन शुक्र अदा करो। वमन यश्कुर फइन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिही, अगर तुम शुक्र अदा करो तो तुम्हारा फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम इबादत करते हो तुम्हारा फायदा है, जिक्र करते हो तुम्हारा फायदा है, सदका करते हो तुम्हारा फायदा है, खैरात करते हो तुम्हारा फायदा है, अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेते हो तुम्हारा फायदा है। सारी कायनात मिलकर अगर अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नुकसान पहुंचा नहीं सकता है, अगर नफा पहुंचाना चाहे तो नफा भी नहीं पहुंचा सकता है। अल्लाह ताला जो है नफा और नुकसान से बरी है, अल्लाह की जात सबसे गनी है, लापरवाह है। तो फरमाया कि लुकमान से हमने कहा कि तुम शुक्र अदा करो तुम्हारा ही फायदा होगा। तो सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत क्या थी? बेशुमार वाकयात हैं, एक वाकया बयान करके मैं बात को खत्म करता हूँ। हजरत सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम काम जो करते थे वो बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर, आचारी, ये काम उनका था, इसी से उनकी रोजी चलती थी, जरिए माश था। और बाकायदा एक आका के मातहत में काम करते थे, उसके गुलाम थे। आका भी बड़ा मुतासिर था इनकी अक्लमंदी से, इनकी हिकमत वाली बातों से। एक मरतबा उसने बकरे को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद कहा लुकमान इसमें से जो बेहतरीन चीज़ है वो लेके आ जाओ। सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम सीधे गए, बकरे की ज़बान को निकाल लिए और अंदर हाथ छोड़ा, उसके दिल को निकाल लिया। दिल और ज़बान लेके बादशाह के सामने पियाले में पेश किया, आका के सामने, हुजूर सबसे बेहतरीन चीज़ आपके सामने रख दिया हूँ।
آقا نے خوش ہو کے کہا کہ تو نے بہت اچھا سوچا ہے، زبان مزیدار چیز ہوتی ہے، دل اچھی چیز ہوتی ہے، تو یہاں پیش کیا۔ ایک زمانہ گزرا، پھر ایک مرتبہ بکری ذبح ہوئی، تو اس وقت آقا نے پھر کہا لقمان جاؤ، سب سے بدترین چیز جو ہوتی ہے، سب سے گھٹیا جو چیز ہوتی ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ تو سیدنا لقمان پھر واپس گئے، اسی زبان کو نکالے، اسی دل کو نکالے، پھر پیالے میں رکھا اور پیش کیا۔ تو آقا نے کہا لقمان یہ کیا عجیب بات ہے تیری، جب بہترین بولا تو بھی یہی پیش کیا، بدترین بولا تو بھی یہی پیش کیا۔ تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا آقا یہ جب صحیح ہو جائے تو بندے کو اس سے عزت مل جاتی ہے، دل اس کا سنور جائے تو یہ اللہ کا ولی ہے، زبان اس کی جو کنٹرول میں آ جائے، قابو میں آ جائے تو لوگوں میں عزت پا جاتا ہے، ماحول میں عزت مل جاتی ہے، اس کو وقار مل جاتا، سب کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اور ایک زبان بد چلن ہو جائے، بد زبان ہو جائے، زبان غلط طریقے سے چلنا شروع ہو جائے تو اچھے معاشرے میں بھی رہی صحیح عزت کو گنوا بیٹھتا ہے۔ دل اگر گندا ہو جائے تو دل کی گندگی کی وجہ سے اپنے من کو کالا کر لیتا ہے، لہٰذا بہترین چیز بھی یہی ہے، بدترین چیز بھی یہی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے ضمانت دیتا ہے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ، یہ دونوں چیزوں کی ضمانت دیتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی میں حفاظت کروں گا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم ودمر ديارهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا إلهنا من الأشقياء المردودين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ فيا اللهم وفقنا لخير وما يرضيك إرضاءنا منا، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله، اللهم إليك يرجع الأمر كله، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ الہ العالمین تو قاضی الحاجات، ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار، جب تو دینے پر آ جائیں تو روکنے والا کوئی نہیں، روکنے پر آ جائیں دلوانے والا کوئی نہیں، اے اللہ تیری الہ العالمین بحر الطاف کرم تو وہ ہے جو بے کنار ہے، اے اللہ تیری رحمت تو وہ وسیع ہے کہ تیرے غضب پر بے غالب ہے، اے اللہ ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے،
اے اللہ ہم کمزور ہیں الہ العالمین، ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہی ہو رہی ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین ان عبادتوں کو اخلاص والی بنا کر قبول فرما لے، خلوص للہیت نصیب فرما، تقوی طہارت نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین ظاہری خوبیاں بھی نصیب فرما، باطنی خوبیاں بھی نصیب فرما، اے اللہ ہماری رسالتوں کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین ہماری ہر بیماری کو جسمانی ہو یا روحانی ہو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار پھر دارین حمید و سعید کا مصداق ہمیں بنا دے، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار رمضان المبارک جیسی بہاریں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، آدھے سے زیادہ بہاریں ختم ہو چکی ہیں، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر پائے ہیں، اے اللہ غفلتوں ہی کا الہ العالمین معاملہ ہے، اے اللہ ارحم الراحمین ہماری عقل معوف ہو چکی ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین نہ ماننے کا سلیقہ آتا ہے، نہ ڈھنگ آتا ہے، نہ رونا آتا ہے، اے اللہ عبادتوں کی اے اللہ بے توفیقی پر بھی الہ العالمین احساس ہم سے ختم ہو چکا ہے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین تیری نظر کرم نہ ہو الہ العالمین ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں احساس ضیاء نصیب فرما، اے اللہ ہماری بربادی کا ہمیں احساس نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین دنیا کے نقصانات پر تو ہم کڑ جاتے ہیں، اے اللہ دینی نقصان ہو رہا ہے ہم سکون کا سانس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین بیداری نصیب فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین تیرا تقوی نصیب فرما، تیرا خوف نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو سرشار فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین بننے کی الہ العالمین بننے کا جذبہ عطا فرما، سنورنے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ دل مردہ ہے الہ العالمین عبادتوں کی چنگاری لگا دیجیے، اے اللہ تیری محبت کی چنگاری لگا دے، تیرے عشق کی چنگاری لگا دے، تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے حبیب کا عشق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنا دے، ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دے، اے اللہ ارحم الراحمین امت کا درد نصیب فرما، اے اللہ امت کا درد نصیب فرما، اے اللہ راتوں کا اٹھنا نصیب فرما، الہ العالمین راتوں کا اٹھنا نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین راتوں کو اٹھے ہماری آنکھیں چھلک جائے، اے اللہ ان مومن بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی صحیح جیسے رمضان میں عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں سال بھر بھی ایسے ہی قبول فرما لے، ایسے ہی ہمیں بنا دے، اے اللہ ارحم الراحمین جو نوجوان طبقہ ہے الہ العالمین دین سے دور ہوتے جا رہا ہے، اے اللہ ہمارے مستقبل کا یہ سرمایہ ہے الہ العالمین برباد ہونے سے بچا لے، اے اللہ غیروں کے حوالے ہونے سے بچا لے، حرام کے حوالے ہونے سے بچا لے، اے اللہ اوباش ہو جانے سے بچا لے، اے اللہ ارحم الراحمین سے پروردگار اے اللہ ارحم الراحمین ان نوجوانوں کے حفاظت فرما دے، ان کے اندر بھی دین کے بیداری عطا فرما دے، ان کے اندر بھی سنبھلنا نصیب فرما لے، اے اللہ ان کے اندر بھی سنبھلنا نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے اندر بھی سنبھلنا نصیب فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین بوڑھوں کے اندر بھی خوف خدا عطا فرما دے، بچوں کے اندر بھی سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول عطا فرما دے، دین کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ساری مصیبتوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، نا اتفاقیوں کو دور فرما دے، بے دینی کو دور فرما دے، اے اللہ بے توفیقی کو دور فرما دے، الہ العالمین آنکھ کھولنا نصیب فرما، الہ العالمین اب بھی نہ جاگے تو کب جاگے، الہ العالمین جاگنا نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار اتنا سونا نہ ہو کہ قبر کا سونا بھاری پڑ جائے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے، اے اللہ عافیت کے معاملے فرما دے، اے اللہ جنت کا ہم سوالی ہیں جنت عطا فرما دے، جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرما دے، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جام کوثر عطا فرما دے، اے اللہ تیرے ہی نام کا جینا و مرنا نصیب فرما، جب آخری وقت ہو تو کلمے پر موت نصیب فرما، جب اٹھے تو صلح میں محشور فرما، اے اللہ ارحم الراحمین جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے الہ العالمین ان کی جائز مقاصد ہونے کامیابی نصیب فرما دے،
الہ العالمین جتنے لوگ کوٹ کچہری کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے کامیابی کے فیصلے فرما دے، جتنے بیمار ہیں ان کے شفا کے فیصلے فرما دے، جہاں کہیں دن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ عطا فرما دے، اے اللہ جہاں لڑکے ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین علم و عمل سے آراستہ پیراستہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں کا شفقت نصیب فرما، اے اللہ اتباع نصیب فرما، اطاعت شعاری نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی غداری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی طغیانی سے الہ العالمین ہم تمام کے حفاظت فرما، اے اللہ ارحم الراحمین اذا رؤوا ذکر اللہ والی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنا، ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار ہم نے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے اس کو اخلاص والا عمل بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر ازواج مطہرات صحابہ صحابیات اولیاء کی اگر وہاں کو اس کا ثواب پہنچا، سلاسل ارواح کے بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا، سلسلے چشتیہ کے بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص حضرت نور محمد جنجانوی علیہ الرحمہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، حکیم الامت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، مسلم شاہ وسیع اللہ علیہ الرحمہ، عاشق مسلم شاہ فضل الرحیم علیہ الرحمہ، ان ذوات قدسیہ کو اس کا ثواب پہنچا کر ہم تمام کے شیخ مربی حضرت ذاکر رحیم علیہ الرحمہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، ان کے اہلیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، اللہ والوں کی طرح جینا اور مرنا نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری ساری دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا سيد العالمين حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔